بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم وقالوا قلوبنا غلف واو میں نے اور قالو کہتے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب کا معنی ہے دل، چونکہ دل کے اندر کیفیات الٹ پلٹ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں۔ غلف اس کا معنی ہے پردہ، بل یہ لفظ استدراک کا ہے اور اس کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والی بات کی نفی کر کے ایک نئی بات کو ثابت کرنا، آنے والی بات کو ثابت کرنا اور پچھلی بات کی لعنہ کا معنی ہے لعنت کرنا، با کے نیچے زیر ساتھ، کفر کا معنی ہے انکار، فقلیل فا میں نے پس، قلیل کا معنی ہے تھوڑا، ما وہ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ معنی دیکھیے، فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے اللہ کریم نے یہ بنی اسرائیل کی جو چوتھی قسم چل رہی ہے، موجودہ بنی اسرائیل کی شرارتیں، اس کا نتیجہ اللہ کریم بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پیغمبر ان کے پاس آئے اور وہ حق اور صداقت ان کو بیان کرتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پیغمبر اپنے اپنے مقام پہ آتے رہے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی کہ وہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، نام اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مکے کی دھرتی میں پیدا ہوگا اور پھر وہ مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے گا۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی، باقی پیغمبر بھی یہ بات بتاتے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے تکبر کیا، ضد کی، عناد کیا۔ پھر وہ تکبر کس رنگ میں اٹھا؟ تکبر اس انداز میں اٹھا کہ انہوں نے نبیوں کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر نبیوں کی تکذیب کی۔ نبیوں کو جھٹلانا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ جن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ مسلمانوں کے پاس تو ایک ہی اللہ نے نبی بھیجا تھا، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے ان کو مانا، بلکہ اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے اور اپنے مال کے نذرانے بھی پیش کیے اور اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، اپنا خاندان کنبہ قبیلہ بھی چھوڑ دیا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ایک عمل ظاہر ہو جایا کرتا تھا
تو صحابہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی جب مدینے کی طرف سفر کرتے نا، حج پہ جاتے یا عمرے پہ جاتے یا ویسے سفر کرتے، تو رستے کے اندر آ کر قضائے حاجت کی نوبت نہ بھی ہوتی تو ایک جگہ پہ قضائے حاجت کرتے، آرام کرنے کی نوبت نہ بھی ہوتی، تھکاوٹ نہ بھی ہوتی، ایک جگہ پہ اترتے اور بیٹھ جاتے، پھر چل پڑتے، اور ایک جگہ پہ اترتے اور جا کر لیٹ جاتے 2 منٹ کے لیے، پھر چل پڑتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا میرے محبوب نے یہ انداز اختیار کیے تھے اس رستے کے اوپر، یہ جگہ کے اوپر میرے محبوب بیٹھے تھے، یہ جگہ پہ میرے محبوب لیٹے تھے، اور اس جگہ پہ میرے محبوب قضائے حاجت کے لیے گئے تھے۔ میں عبداللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ میں وہی عمل کرتا جاؤں جو میرے محبوب نے ادا کی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کے اندر مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے، اور یوں کروٹ لیتے ہیں نا جب، تو ظاہر بات ہے کہ جسم کے ساتھ کیا لگ گئی؟ مٹی لگ گئی۔ تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو تلاش کرتے کرتے پہلے گھر میں پتہ کیا، پتہ چلا کہ نہیں ہے، تو پھر چلتے چلتے جب مسجد کے اندر آئے نا تو دیکھا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام مٹی کو جھاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او ابو تراب اٹھنا۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور مٹی کے بعد اٹھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کہتے تھے مجھے یہی لقب پسند ہے، بس اس لقب سے مجھے بلایا، میرے محبوب نے مجھے یہ بلایا ہے، لہذا مجھے یہ انداز پسند ہے۔ اسی انداز سے کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے اوپر گئے تو بائیں پاؤں کے اوپر زیادہ زور دے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یار کیا بات ہے، اس طرح کیوں بیٹھا ہوا تھا، کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، فرمایا میرے محبوب اس طرح قضائے حاجت پہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو مجھے یہ ادا پسند آئی، میں نے یہ ادا کرنی شروع کر دی۔ اسی انداز سے صحابہ تو وہ صحابہ تھے، یہ مسلمان تو وہ مسلمان تھے، نبی کا اشارہ ملتا تو یہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، نبی کا اشارہ ملتا تو یہ مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک موقع آتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، اور یہ ایک شخص ہے جو ابھی نئی شادی کر کے آیا ہے، ابھی ایک رات گزری ہے، پہلی رات، اور ہم کیا کہتے ہیں او مولوی صاحب سب کچھ ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو، ہمیں کوئی ٹائم بھی دینے دو، ابھی تو میں ادھر سے آ رہا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں، تو کیسے میں قرآن کے لیے آ جاؤں؟ تو میں اپنی تھکاوٹ لے کر قرآن کے لیے نہیں آتا۔ تو وہ شادی کر کے گھر پہنچتے ہیں، رات گزرتی ہے، صبح آواز آ جاتی ہے، کانوں کے اندر آواز آتی ہے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، چلو جہاد کے لیے، چلو جہاد کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں نا، ابھی غسل کرنے لگے تھے، پانی کے قریب ہو کر بیٹھے ہیں، اور ادھر سے آواز کانوں میں پہنچتی ہے، اسی وقت کپڑے پہنتے ہیں، دوڑنا شروع ہو گئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، دوڑنا شروع ہو گئے، کہنے لگے غسل ایک دفعہ ہی کروں گا، چلتا ہوں کہیں دیر نہ ہو جائے محبوب کے بلانے میں، محبوب نے بلایا ہے اور میں یہاں غسل کرتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، اور جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آخرکار شہیدوں کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا گیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو جب لایا گیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی لاش سے پانی گر رہا ہے، قطرے
گر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پتہ کرتے ہیں. ان کے گھر سے پتہ چلا کہ شادی ہوئی ہے اور یہ رات گزاری ہے, صبح کو غسل کرنا تھا تو لہذا ادھر غسل کرنے لگے تھے. آپ کی آواز آ گئی, غسل نہیں کیا بلکہ دوڑتے ہوئے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہے, اس کو فرشتوں نے غسل دیا. کس نے دیا جی؟ فرشتوں نے غسل دیا. وہ بھی تو انسان تھے جی, وہ بھی کسی کے باپ تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے بھائی تھے جی, کسی کے بھتیجے تھے, کسی کے کچھ رشتہ دار تھے. وہ بھی تو انسان تھے. جب میرے نبی کی آواز ان کے کانوں میں آتی تو یوں تڑپنے لگ جاتے تھے جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو تڑپنے لگتی ہے. میرے محبوب کی آواز آئے ان کے کانوں میں تو یوں تڑپنے لگتے ہیں. ایک آج ہم مسلمان ہیں کہ اللہ کے قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں آئے, ادھر منادی اذان دینے والا اذان دے, اور میں کتنی تڑپ لے کر آتا. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا مسجد میں آؤں, اور دوسری بات یہ ہے اگر ٹائم مل بھی گیا تو قرآن کھلنے سے پہلے میں بھاگ گیا. یہ میری مسلمانی. اس لیے ہم مسلمان ہیں. خدا را اللہ کے قرآن کے لیے آج وقت نکالیے. اگر آج وقت نکالیں گے یہی قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. ہمارے دل کہاں پڑے ہیں؟ پردوں میں. کہاں پڑے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے دلوں کے اندر پہلے ہی بڑا علم ہے اور علم کی ضرورت اور کوئی بات نہیں تھی, بلکہ یہی مقصد تھا. آئیے ذرا سورۃ حامیم سجدہ کھولیے, 24واں پارہ. شروع سے حامیم سجدہ. مل گیا جی؟ دیکھیے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ نازل شدہ ہے رحمان کی طرف سے اور رحمت کرنے والے کی طرف سے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا, میں اللہ نے نازل کیا. کتاب فصلت, فرمایا یہ کتاب ہے جو تفصیل بیان کرنے والی ہے, کھولنے والی ہے. آیاتہ, اپنی آیات کو. قرآن عربیہ, یہ عربی زبان کے اندر قرآن آ گیا. لقوم یعلمون, واسطے اس قوم کے جو علم رکھتی ہے. بشیرن, یہ قرآن خوشخبریاں سنانے والا بھی ہے. ونذیرن, اور ڈر سنانے والا بھی ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ, پس اعراض کیا ان کی اکثریت نے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, وہ قرآن کو سنتے. لا يسمعون, وہ سنتے نہیں. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں قلوبنا, ہمارے دل فی اکنۃ, پردوں میں پڑے ہیں. قرآن کی جب باری آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ہمارے دل کہاں پڑے ہیں؟ پردوں میں پڑے ہیں. مما تدعونا الیہ, اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے. وفی آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ پڑے ہیں, ہمارے کان بند پڑے ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب, اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے. فعمل, تو اپنا کام کر. اننا عاملون, ہم اپنا کام کرتے ہیں. قل, فرما دیجئے میرے پیغمبر, انما انا بشر مثلکم, تم کہتے ہو ہمارے درمیان تمہارے درمیان پردے ہیں. میں کوئی فرشتہ تو نہیں, میں کسی اور زبان میں باتیں تو نہیں کرتا, میں تمہاری زبان میں باتیں کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ انما انا بشر, میں تو انسان ہوں. مثلکم,
تم جیسا، لیکن یوہا الیہ، تمہارے اندر میرے اندر فرق ہے۔ وہ کیا؟ یوہا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، فاستقیموا الیہ، پس اس کی طرف استقامت اختیار کرو، قائم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، واستغفروا، اور اپنے پچھلے دنوں کی گناہوں کی معافی مانگ لو، وویل للمشرکین، اللہ کریم فرماتے ہیں مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ تو خیر واپس سبق آ گیا۔ تو کیا قرآن نے کہا کہ مشرکین قرآن کو جب سنتے تھے تو کہا کرتے تھے ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ تو یہودیوں کے پاس بھی جب اللہ کے پیغمبر قرآن لے کر آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں قرآن سننے کی ضرورت ہے، ہمارے دل تو پئی پردے کے۔ دل کی 4 حالتیں مفسرین نے لکھا ہے، دل کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4۔ ایک دل ہے جو روشن ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر روشنی چل رہی، یہ ہے مومن بندہ۔ یہ مومن بندہ جو ہوتا ہے، ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر روشنی چلتی ہے، ایمان کی روشنی چلتی ہے، قرآن کی روشنی چلتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی اس میں چلتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ غلاف میں پڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ غلاف میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہم قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر وہ اوپر رکھ لیتے ہیں، جیسے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی، تو غلاف کے اندر پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ باہر کی چیز اندر نہیں جاتی اور اندر سے باہر۔ تو یہ کافروں کا دل ہے۔ کس کا دل ہے؟ کافروں کا دل۔ اور پھر ایک دل اوندا پڑا ہے، الٹا پڑا ہے، کیا جی؟ الٹا پڑا ہے۔ الٹے دل سے مراد یہ ہے کہ منافقین لوگ، کیا؟ منافقین لوگ جب برتن کو الٹا رکھیں گے تو کیا اس میں کوئی چیز آ جائے؟ جب برتن کو سیدھا رکھیں گے تو اس میں دودھ بھی آئے گا، پانی بھی آئے گا، سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن جب برتن ہی الٹا رکھے، مانتے تو ہیں لیکن برتن کو کیا کرتے ہیں؟ اب دل کو ہم الٹا رکھتے ہیں، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل کو الٹا کر دیا، تو یہ ہے منافقت کی حالت۔ کس کی؟ منافقت۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ دل کہ جس کے اندر ایک سبزی نما ہے، اس کو تازہ پانی لگتا ہے، اس سے وہ سبزی بڑھتی ہے، اور دوسری سائڈ کے اندر ایک پھوڑا ہے، کیا ہے؟ پھوڑا، جس سے پیپ گند نکلتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس بندے کی حالت ہے کہ جب ایمان کی بات سنتا ہے تو اندر سے وہ سبزی نما ایمان اٹھنے لگتا ہے، ساتھ ہی پھوڑا آ جاتا ہے تو وہ پھوڑا گند نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی مسلمان ہوتا ہے اور کبھی منافق ہو جاتا ہے۔ تو خیر اللہ کریم فرماتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں ہمارے دل کس میں پڑے ہیں جی؟ پردے کے اندر۔ بل لانا، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، تمہارے دل پردوں میں نہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت اور پھٹکار کی ہے، یہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ تم قرآن کیا سننا چاہتی ہو؟ اللہ فرماتے ہیں مکے کے مشرک قرآن نہیں سنتے تھے، وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن نہ سنو، شور مچاؤ، کیا کرو؟ قرآن کی موجودگی میں کیا کرو؟ شور مچاؤ۔ تو اب شور مچانا، ادھر قرآن بیان ہو، ادھر میں اپنی مرضی سے شروع کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر قرآن بیان ہو، قرآن پڑھا جا رہا اور ادھر سے میں اپنی مستی شروع کر دوں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن سننا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جہاں قرآن بیان ہوتا ہو تو قرآن کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں لعنہم اللہ، میں اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی، بکفرہم، کیوں لعنت کی؟ ان کے کفر کی وجہ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا کر دی؟
لعنت اللہ۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑے ہیں جو مانتے ہیں، تھوڑے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اکثریت تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ چند لوگ ہیں۔ بھائی قرآن بار بار کہتا ہے کہ ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، انکار کرنے والے زیادہ۔ اکثریت ادھر جاتی ہے جدھر انکار ہوتا ہے اور ماننے کی بات آتی ہے تو چند لوگ ہوتے ہیں۔ مکے سے جب لوگ چلے تھے تو چند لوگ تھے، ابو بکر تھے جی، حضرت زید تھے جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ تھے، یہ چند لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ اسلام کو پروان چڑھتی گئی تو قرآن کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑے لوگ ہیں جو مانتے ہیں۔ تو ان میں سے ماننے والے کون تھے؟ عبداللہ بن سلام وغیرہ چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور دوسرا معنی ما سے مراد یہ ہے تبعیضیہ، یعنی بعض چیزوں کو مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اقرار تو کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہو اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار ہے۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ دو آیات اوپر لکھا ہوا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، فرمایا اسی صفحے کے اوپر کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کتاب کے کچھ حصے پہ اور کچھ حصے کا کیا کرتے ہیں؟ جہاں مطلب کی بات آ گئی تو مان لیا، اور جب عقیدے کی بات آئی اور سٹ جہاں لگ گئی، میرے زخم ہونے لگے ہیں، تو اس وقت میں نے کیا کر دیا؟ چھوڑو جی چھوڑو، یہ مسئلہ تو خراب ہو گیا۔ وَتَكْفُرُونَ، حالانکہ مسلمان کا کام ہے الحمدللہ سے شروع کرتا ہے والناس کی سین تک، ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی۔